زخمی۔ ملتان، اریوالا، قصور اور پاک پتن میں بھی چھتیں گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وہاڑی اور چنیوٹ میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان پر بادلوں کے ڈیرے، وقفے وقفے سے بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی پر بھی بادل چھا گئے، کہیں بوندا باندی تو کہیں ہلکی بارش۔ شہر قائد کا درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ کے تربت بازار میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 7 زخمی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ایک گاڑی کو آگ لگ گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم میں چین تعاون پر تیار، سستے گھروں کی تعمیر کے لیے $10 کروڑ دے گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں سی پیک منصوبوں کی پیش رفت سے مکمل طور پر مطمئن ہیں۔ کورونا کے باوجود کام نہیں رکا، مستقبل کے منصوبوں کی بہترین منصوبہ بندی کی ہے، جو ہو سکتا ہے کریں گے، غلط وعدے نہیں کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت، دونوں گواہ شہزاد جہانگیر اور آصف بیان سے منحرف، کہا جب پہنچا تو مقابلہ ہو چکا تھا۔ عابد قائم خانی نے مرضی کا بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ایل این جی کیس میں شاہد خاقان عباسی کے اثاثے منجمد، لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کے بھی اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ نیب کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے منقولہ و غیر منقولہ اثاثے منجمد کیے گئے۔ شاہد خاقان عباسی کی پراپرٹیز، گاڑیوں کی ٹرانسفر پر پابندی، فروخت شدہ گاڑی کی ٹرانسفر بھی روک دی گئی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور پارک لین ریفرنس کیس میں آصف زرداری نے ٹرائل روکنے کے لیے نئی درخواست دائر کر دی۔ نیب کا نئی درخواست پر اعتراض، نیب پروسیکیوٹر کی نئی درخواستوں کا مقصد تاخیری حربے اپنانا ہے۔ آصف زرداری کے وکلاء اور نیب پروسیکیوٹرز کے درمیان شدید گرما گرمی، احتساب عدالت کے جج عاظم خان کا اظہار برہمی اور وکلاء کو تنبیہ۔ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ 196 دہشت گردوں کی رہائی بارے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ کے فریقین کو نوٹس، وفاقی حکومت سے مقدمات کی تفصیلات طلب۔ دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں سے ٹرائل کے بعد سزائیں ہوئی، ہر کیس کے اپنے شواہد اور حقائق ہیں۔ جسٹس قاضی امین کے ریمارکس، کیس کی سماعت جمعہ کو دوبارہ ہوگی۔ پی ٹی اے کا بڑا فیصلہ، غیر اخلاقی مواد نہ ہٹانے پر بیگو ایپ بند، ٹک ٹاک کو بھی فائنل نوٹس جاری۔ اعلامیہ کے مطابق پابندی کا مقصد کمپنیوں کی جانب سے غیر اخلاقی مواد پر قابو پانے کے لیے ایک جامع طریقہ کار وضع کروانا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، صدارت وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ 9 نکاتی ایجنڈا جاری، کورونا وبا اور ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ معاون خصوصی کی دوہری شہریت پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 40 اموات، تعداد 5639 ہو گئی۔ مزید 1013 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,66,095 مریض۔ سندھ میں 2019، پنجاب میں 2090، خیبر پختونخوا میں 1147، بلوچستان میں 133، گلگت بلتستان میں 43، آزاد کشمیر میں 47 اور اسلام آباد میں 160 مریض انتقال کر چکے۔ کورونا کے دنیا بھر میں تیز وار، افوات 6,14,000، 1,60,000 مریض۔ امریکہ میں 1,43,834، برازیل میں 80,251، روس میں 12,427، بھارت میں 28,100، برطانیہ میں 45,312، ایران میں 14,405، افغانستان میں 1,185،
اور سعودی عرب میں 2523 اموات ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کی ملاقات بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا بلوچستان کے لوگوں میں پیار دیکھا، پنجابی محبتیں نچھاور کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے لوک گلوکار عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی بھی ملاقات۔ ذی الحج کا چاند آج نظر آ جائے گا، فواد چودھری کا دعویٰ، کہتے ہیں چاند کراچی اور گرد و نواح میں نظر آئے گا۔ نئے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، بادل ہونے کی صورت میں رویت ہلال ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ غیر متحدہ اپوزیشن ایک اور نیک نہیں صرف فیک ہی ہو سکتی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کے اپوزیشن پر تنقید کے نشتر، کہا اے پی سی الائڈ پارٹیز فار کرپشن کا دوسرا نام ہے، گٹھ جوڑ صرف جیبیں گرم کرنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ نقلی انڈیانا جونز نے لاہور کو پیرس بنانے کے چکر میں وینس بنا ڈالا تھا۔ اپوزیشن کی فکر چھوڑیں، اپنی جماعت کو تو ایک اور نیک بنا لیں۔ لیگی رہنما عظما بخاری کا فیاض الحسن چوہان پر جوابی وار، کہا قوم نے تبدیلی کا مزہ چکھ لیا، اب تبدیلی کے غبارے سے ہوا نکلتی دیکھنا ہی باقی ہے۔ وزراء میں تو چل تے میں آیا اپنا حصہ لے کے آیا کی ریس لگی ہے۔ اسلام آباد کی عدالت کی امریکی شہری سنتھیا ریچی کو 30,000 روپے کی ضمانتی مچل کے جمع کروانے کی ہدایت۔ سنتھیا ریچی کے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست۔ رحمان ملک کے وکیل نے کہا کہ سنتھیا ریچی عدالتی حکم کے باوجود مسلسل بدنامی پر مبنی مواد پوسٹ کر رہی ہے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کا 750 ارب یورو کے ریکوری فنڈ پر اتفاق۔ 4 روز کے مذاکرات کے بعد کرونا وائرس ریکوری فنڈ پر متفق ہوئے۔ 27 ممالک کے بلاک کو گرانٹ اور قرضوں کی پیشکش کی جائے گی۔ افغان صوبے قندوز میں شدت پسندوں کے حملے، 13 سیکیورٹی اہلکار ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 9 پولیس اہلکار، 4 افغان فوجی شامل۔ علاقے میں خوف و ہراس، بھاری نفری تعینات۔ فاسٹ بالر محمد عامر کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا، دوسرا ٹیسٹ کل ہوگا۔ ہوٹل کے بایو سیکیور ماحول منتقل ہونے کی ہدایت، حارث رؤف کی جگہ قومی اسکواڈ میں شامل کیا جائے گا۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، پہلے 4 روزہ پریکٹس میچ میں قومی ٹیم کی فتح۔ اظہر علی کی 120 رنز کی اننگز، اسد شفیق نے بھی 67 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ فخر زمان نروس 19 کا شکار ہو کر 99 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ کورونا وائرس کا خطرہ، T20 ورلڈ کپ منسوخ کر دیا۔ میگا ایونٹ نومبر میں آسٹریلیا میں ہونا تھا، ورلڈ کپ اگلے برس ہوگا۔